عثمان بن عفان سے کیا. جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو ایک وقت تک ان کے نکاح میں رہی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہونے لگے. پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے جبرائیل آئے. انہوں نے حضور علیہ السلام کو آ کر آگاہ کیا کہ آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان سے کر دیجیے. چنانچہ سیدنا عثمان بن عفان کا سے نکاح حضرت ام کلثوم کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. یہ دونوں بیویاں حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں رہی. جب یہ دونوں وفات پا چکی تو روایت کے اندر آتا ہے پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا. تو یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی محبت تھی. اور اگر کوئی آج اعتراض کرے اور شک و شبہ کرے تو وہ گویا کہ حضور کے انتخاب پر شک و شبہ کا اظہار کرتا ہے. حضور علیہ السلام کو سیدنا عثمان بن عفان سے اتنی محبت تھی کہ جب حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عثمان بن عفان کو حضور علیہ السلام نے مکہ میں بھیجا حالات کی تحقیق کرنے کے لیے. جب وہاں پہنچے تو مکہ والوں نے عثمان بن عفان کو جو ہے قید کر لیا. پھر خبر پہنچی کہ سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا ہے. لیکن جب وہاں سیدنا عثمان بن عفان پہنچے تو مکہ والوں نے کیا بات سوچی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتی ہیں تو آپ عمرہ کر لیجئے لیکن ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے. لیکن سیدنا عثمان بن عفان حضور کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتے تھے. فرمایا میں حضور کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا, اس لیے وہ عمرہ سے باز آ گئے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت تھی کہ اکیلے عمرہ نہ کیا صرف اس وجہ سے کہ حضور میرے ساتھ نہیں ہیں. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام جن کی تعداد 1400 بتائی جاتی ہے کہ اس بات پر بیعت دی کہ ہم انہیں عثمان کا انتقام لیں گے. 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات پر بیعت کی کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا انتقام لیں گے. تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتہائی حضور کا احترام کرنے والے تھے. جو ہاتھ انہوں نے حضور کے ہاتھ میں دیا تھا ساری زندگی اس ہاتھ کو کبھی نجاست پر نہیں لگایا. پھر جب بیعت کا وقت آیا حضرت عثمان کو موجود نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا پھر فرمایا کہ عثمان کا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ بیعت کر رہا ہے. گویا کہ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی. اور اسی طرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خوف خدا بہت تھا. ہر وقت ڈرتے رہتے تھے. جب بھی آخرت کا سوچتے انتہائی ہوتے اور جب کبھی قبر کے پاس سے گزرتے اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تار ہو جاتی. داڑھی مبارک تار ہو جاتی تو دیکھنے والے نے عرض کیا کہ عثمان آپ کے سامنے جنت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے لیکن آپ اس قدر نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کے تذکرے کے پر روتے ہیں اور قبر کے پاس سے گزرنے پر روتے ہیں. تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں قبر کے پاس سے گزر کر یا قبر کے تذکرے سے اس لیے روتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. جو بندہ اس پر کامیاب ہو گیا وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے لیے داڑھی رکھنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. تو یہ وہ سنت نہیں ہے جس کو چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہ ملے بلکہ یہ وہ سنت ہے کہ جس کو پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. بعد نے اسے سنت مؤکدہ کہا ہے اور بعد نے داڑھی رکھنے کو واجب کہا ہے. ایک اس پر دلیل کیا ہے کہ 1,24,000 انبیاء نے داڑھی رکھی ہے
اور کائنات کے سب سے حسین چہرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی مبارک تھی، اور 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے داڑھی نہیں رکھی، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے داڑھی رکھی ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری کے اندر بھی آتی ہے، مسلم کے اندر بھی آتی ہے، فرمایا خالف المشرکین، ان مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھا کر مشرک اتروا کر۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اور پھر داڑھی کتنی رکھنی چاہیے اس کا مطلب اس صحابی بتلاتے ہیں، کیونکہ بات میں روایت کرنے والے بھی صحابی ہیں، تو ان کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی ان کے مطلب کو لینا چاہیے۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ داڑھی جو ہے وہ ایک مٹھی ہونی چاہیے، وہ اپنی داڑھی کو ایک مٹھی میں لیتے تھے، پھر اس کے بعد قطر لیتے تھے۔ تو جب بات بھی صحابی کی، مانا بھی صحابی کا ہو تو پھر مزہ آتا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک داڑھی کو اپنی زینت سمجھیں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک گھنی ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسین تھے۔ حضور کی حسینیت کے اندر داڑھی کی وجہ سے فرق نہیں آیا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہماری داڑھی کے اندر ہماری حسینیت کے اندر فرق آ جائے؟ تو اس لیے ہمیں اس بات پر بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ کم از کم ہماری شکل و شباہت جو ہے وہ حضور جیسی ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک دفعہ جو ہے ایران کے دو آدمی آئے حضور علیہ السلام کے پاس، ان کی داڑھی جو ہے وہ کٹی ہوئی تھی، حضور نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، چہرہ پھیر لیا۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے جس میں مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں اس آدمی پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور اس عورت پر لعنت فرماتے ہیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم قدم پر سنتوں کی اتباع کی ہے، اتفاقیہ باتوں کی بھی اتباع کی ہے۔ ایک دفعہ وضو کر کے عثمان بن عفان مسکرانے لگے، تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو فرمانے لگے میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ حضور نے بھی ایک مرتبہ وضو کیا تھا، پھر وضو کے بعد مسکرائے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے تھے، تو بکری کا ایک حصہ جو ہے وہ منگوایا، اسے کھایا، وضو چونکہ پہلے سے تھا، پھر اسی طرح نماز پڑھنے کو آ گئے۔ پھر فرمانے لگے میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ حضور نے بھی بکری کا دستہ جو ہے وہ منگوایا تھا، مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کھایا تھا، پھر حضور نماز کے لیے آئے تھے، میں بھی حضور کی کتاب ایسا کر رہا ہوں۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حیادار تھے، حیادار تمام صحابہ تھے، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی ایک انسان کی ایک صفت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ باقی صفتوں کو وہ مغلوب کر دیتی ہے، تو اس لیے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو سب سے زیادہ صفت پائی جاتی تھی وہ حیا والی تھی، اسی وجہ سے وہ مشہور ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تہمت باندھا ہوا تھا، لیکن جو ہے وہ قمیض کا دامن جو ہے وہ ایک طرف سے اٹھا ہوا تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور ویسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور پھر بھی ویسے ہی بیٹھے رہے۔ جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض کے دامن مبارک کو درست کر لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی، تو فوراً حضور سے عرض کرنے لگی اے اللہ کے نبی، حضرت ابوبکر آئے تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنی قمیض کو درست کر لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا عائشہ میں اس آدمی سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو یہ حیا جو ہے یہ ایک مسلمان مومن کی صفت ہے اور شان ہے۔ حیا اور ایمان جو ہے وہ ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہے۔ جب حیا چلا جاتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے، جب ایمان چلا جاتا ہے تو حیا بھی چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیا نہ کرے جو چاہے کرتا پھر۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حیا کی صفت
کو بھی اپنے اندر اپنائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں حیادار بنانا، کبھی بے حیا نہ بنانا۔ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ادھر ادھر کی باتوں کا دھیان نہیں رہتا، پھر وہ اپنی گمراہی کے اندر ڈوبتا جاتا ہے اور بالآخر وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حیادار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی شدید محبت تھی۔ سیدنا عثمان بن عفان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی، اور ان دونوں محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوهم من بعدی ولما، میرے بعد میرے صحابہ کو ملامت کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، پس جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔